السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 45واں درس جس کا عنوان ہے غیبت۔ سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں کی غیبت اور عزتوں پر زبان درازی بہت سی محفلوں کی زینت اور خوش طبعی کا ذریعہ بن گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے بندوں کو روکا اور سخت نفرت دلائی ہے، اور غیبت کو ایک ناپسندیدہ اور بھیانک صورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد مبارک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یقیناً تم کو اس سے نفرت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا مفہوم سمجھانے کے لیے اپنے صحابہ سے دریافت کیا: اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکر اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دریافت کیا: جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی ان باتوں کو بیان کرو جن کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی کی جن ناپسندیدہ باتوں کو میں بیان کروں، اگر وہ باتیں واقعی ان میں موجود ہے، اس میں موجود ہوں، تب بھی غیبت شمار ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ ناپسندیدہ باتیں اس میں موجود ہوں تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ باتیں اس میں موجود نہیں تب تو نے اس پر بہتان ترازی کی۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ان باتوں یا عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، غیبت کے زمرے میں آتا ہے، غیبت کہلاتا ہے، چاہے وہ عیوب اس کے جسم، دین، دنیا، اس کی شخصیت، اخلاق یا خلقت سے متعلق ہوں۔ غیبت کی متعدد شکلیں ہیں، مثلا اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیوب لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، یا بطور مذاق اس کی کسی حرکت کی نقل اتارنا وغیرہ۔ غیبت کے بدترین گناہ اور خبیث جرم ہونے کے باوجود لوگوں میں اس کے تعلق سے بہت ہی بے احتیاطی بڑھتی جاتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه وان اربى الربا استطالة الرجل فی عرض اخیہ۔ چونکہ سود کا تعلق مال و دولت سے ہے اور عزت کا تعلق نفس سے ہے، اور انسان کو اپنی عزت نفس مال سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو مال کا خسارہ برداشت کر سکتا ہے لیکن حتی کہ عزت برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت میں تنقیص کو سود کی سب سے بڑی قسم قرار دیا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سب سے ہلکے درجے کا سود ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور سب سے بڑا سود اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر زبان درازی کرنا ہے۔ تو چونکہ سود کا تعلق مال و دولت سے ہے اور عزت کا تعلق نفس سے ہے، اور انسان کو اپنی عزت نفس مال سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، مال کا خسارہ انسان برداشت کرتا ہے لیکن حتی کہ عزت برداشت نہیں کرتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت میں تنقیص کو سود کی سب سے بڑی قسم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی محفل میں موجود ہو جہاں کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو غیبت کو روکنا، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:
من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قبیح اور بری اور حرام چیز سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اس سے دور رہنے اور بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔